کل ہم حصہ گرامر کے اوپر بیٹا جی بات کر رہے تھے، اور آج بھی لیکچر جو ہے وہ حصہ گرامر والا ہی ہوگا، اور اس میں ضمیر آپ لوگ جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو آج اس میں نکرہ اور اس کی اقسام پہ بات ہوگی۔ تو جی، اس میں نکرہ کی قسمیں، اس میں نکرہ کی کل 5 اقسام ہوتی ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم اقسام کی طرف بڑھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں علم کی اقسام پڑھاتے ہوئے میں نے آپ کو اسم کی اقسام بھی بتائی تھیں، اور وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ، ٹھیک ہے؟ اس میں معرفہ ہم سارا پڑھ چکے، اس میں نکرہ اب ہم پڑھیں گے۔ اس میں نکرہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا اسم جو عام جگہ، چیز یا شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو جناب اس کے اندر بھی جو ہے وہ یہی ساری باتیں جو ہے وہ ہونے لگی ہیں کہ کسی عام جگہ، چیز یا شخصیت کو ظاہر کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اس میں نکرہ۔ تو اب ہم جو ہے وہ اس میں نکرہ کی اقسام کی طرف جو ہے وہ آئیں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو سب سے پہلی قسم ہے اس میں اعلیٰ، الف مدہ لام ہلا، ٹھیک ہے؟ اس میں صوت، صوت کے اوپر زبر، اس میں صوت۔ اس میں تصغیر یا مصغر، اس میں تصغیر یا مصغر، ٹھیک ہے؟ اس کے 2 نام ہوتے ہیں۔ تو اس میں مکبر نمبر 4 پہ، اور اس میں ظرف، ٹھیک ہو گیا جناب؟ اور یہ بہت ہی آسان ہے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، آپ نے اس میں علم کی اقسام بھی میرے ساتھ جو ہے وہ سیکھی تھی، اور امید ہے کہ آج تک آپ کو وہ یاد ہوں گی۔ آج لیکچر کے آخر میں آپ سے وہ بھی سنی جائیں گی، اور اس کے بارے میں بھی آج کے لیکچر کو بھی غور سے سنیے گا، انشاءاللہ اس میں سے بھی جو ہے وہ آپ سے باتیں پوچھی جائیں گی۔ اور جناب اس میں اعلیٰ وہ اس میں نکرہ ہے جو کسی اوزار یا ہتھیار کو ظاہر کرے۔ تو جناب یاد ہے نا آپ کو کہ کیسے میں نے بتایا تھا کہ اس میں اعلیٰ کو آپ نے کس کے ساتھ لنک کرنا ہے؟ یہ اوزار یا ہتھیار کے ساتھ۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا سمجھنا اور یاد کرنا آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ تو جناب تمام ایسے اوزار، ٹولز یا ہتھیار، ان کو اس میں اعلیٰ کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو جیسے چاقو، کینچی، چھری، تلوار، بندوق، ٹھیک ہے؟ اور یہ سارے کے سارے اس کی ایگزامپلز ہیں، یہ والا اس میں اعلیٰ کی ایگزامپلز ہیں۔ تو اگر ہم غور کریں جناب تو یہی وہ الفاظ ہیں جو پیپر میں آئے گا، ان میں سے ایک، اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ بتائیے یہ گرامر کی روح سے کیا ہے، اور سامنے آپ کے 4 آپشنز ہوں گی، اس میں اعلیٰ، اس میں صوت، اس میں تصغیر، اس میں مکبر وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے کیا ہے کہ آپ نے درست آنسر جو ہے بتانا۔ عربی اور فارسی کے اس میں اعلیٰ بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے مقیاس الحرارت سے تھرمامیٹر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب یہ لفظ یہ اکٹھا ہی آتا ہے، خیر میں اس کو جو ہے وہ مقیاس الحرارت، ٹھیک ہے، اکٹھا لفظ ہے، اس کو انٹر ادھر سیٹنگ کے اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے گا، تو اس کو انگلش میں تھرمامیٹر کہتے ہیں۔ مسواک، ٹھیک ہے، دانت صاف کرنے والے، یہ بھی اوزار یا ہتھیار کے زمرے میں آتی ہے۔ اور مقیاس یعنی کینچی، ٹھیک ہو گیا عربی زبان میں، فارسی میں سوری۔ اور اسی طرح جناب مستر یعنی کہ فٹ رول، جسے آپ اسکیل کہتے ہیں نا، یہ بھی آپ کے اسی زمرے میں آتا ہے۔ اور پھر جناب قلم تراش، ہمارے دور میں خیر یہ ہوتا تھا چاقو کے ذریعے سے ہم قلم جو کانے کا قلم ہوتا تھا جناب، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم استعمال اس کو تراشتے تھے، بلکہ ہمارے استاد جو ہے وہ ہمیں یہ کام کر کے دیتے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے
اسی طرح جناب اب تو خیر قلم تراش جو ہیں وہ بڑے بڑے خوبصورت قسم کے وہ شارپنر جو ہے وہ آ چکے ہیں، تو لیکن جناب یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ یہ بھی اس میں آلہ کی قسم ہے، ٹھیک ہے؟ دوبارہ اس کو یہ ذرا ہاں جی اسکرین شاٹ بھی لے لیں اور اس کو اچھی طرح سے دیکھ بھی لیں، اسی میں سے آخر میں نے آپ سے پوچھنا ہے۔ اگلی قسم جو ہے وہ ہے اس میں صوت، اس میں صوت وہ اس میں نکرہ ہے جو کسی آواز کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے جی؟ تو اس کا خاص لفظ کیا ہوا؟ آواز، صوت کہتے ہی آواز ہے، صوتی، ٹھیک ہے، صوت سے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جناب آپ نے کیا یاد رکھنا ہے؟ صوت، آواز، ٹھیک ہے، اس کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لنک کر لیں۔ تو اب جب ہم غور کرتے ہیں تو جناب ہمارے پاس لفظ جو اگزامپل کے طور پر ہے وہ ہے سائیں سائیں، ٹھیک ہو گیا، اور اس کے بعد ہے یہ کیا سائیں سائیں کیا ہے؟ ہوا کی آواز، تیز آندھی چلتی ہے تو آواز آتی ہے نا، اس سے سائیں سائیں درختوں کی ہلنے کی اور ہوا کے چلنے کی آواز۔ اور اگلا لفظ ہے، اگلی جو اگزامپل ہے جناب وہ ہے کائیں کائیں۔ اب کائیں کائیں کون کرتا ہے؟ کوا، تو کوے کی آواز۔ تو جناب آسان سی بات ہے، کوئی مشینری ہو، کوئی جاندار ہو یا بے جان کوئی مشینری ہو، تو اس کی جو بھی جو ہے وہ اس کی آواز ہوگی اس کو جو ہے وہ ہم اس میں صوت کہیں گے۔ تو چھم چھم، بارش جب برستی ہے تو اس کی آواز کو جناب چھم چھم کہتے ہیں، اور چھم چھم جو ہے یہ بھی اس میں صوت کے زمرے میں آتی ہے۔ گٹرگوں گٹرگوں، ٹھیک ہے جی، کبوتر کی آواز، جن کے گھروں میں ہوں گے وہ سنتے ہوں گے آواز۔ اور ٹن ٹن، گھنٹی، یہ جو اسکول کی گھنٹی، بیل یا گھر کی ڈور بیل ہو تو کو کو، کوئل کی آواز، ٹھیک ہو گیا۔ تو جناب اس کو اس میں صوت کہتے ہیں۔ یہ تمام آوازیں جو گاڑی کے چلنے کی آواز ہوں یا میری آواز ہو جو کٹ کٹ کے آپ کے پاس آ رہی ہے، یہ سارے کی ساری جو ہے وہ اس میں صوت ہی کہلائیں گے، ٹھیک ہے مریم؟ اوکے، اور جناب اگلا لفظ ہے اس میں تصغیر یا مصغر، اس کے دو نام ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھنے آپ نے کہ اس کے دو نام ہیں، اور یہ دونوں نام جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنے۔ وہ اس میں نکرہ جو کسی چیز کا چھوٹا پن ظاہر کرے، جیسے دیگچی یا باغیچہ یا پیالی، غلیچہ، ٹھیک ہے؟ غلیچہ کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا قلین جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو دیگ سے دیگچی، اب اس کا یہ ذرا جناب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر ہم نے نشان لگانا بھول گیا، ہم دوبارہ سے اس کو باکس کر دیتے ہیں کہ اس کا جو لنک کرنا ہے آپ نے لفظ وہ یہ ہے چھوٹا پن، ٹھیک ہے جی؟ کسی بھی چیز کے چھوٹے پن کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اچھا اس کی اگزامپل اور آپ کو ایک دیتا ہوں، اکثر خاندان میں نام ہوتے ہیں صغیر اور کبیر، یا اصغر ہوتا ہے اکبر، تو ہمیشہ چھوٹا جو ہوتا ہے اس کا نام جو ہے وہ صغیر ہوتا ہے، بڑے کا نام کبیر ہوتا ہے، اسی طرح چھوٹے کا نام اصغر اور بڑے کا نام اکبر ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹے پن کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں دیگچی، چاول دیگچی میں پکائے گئے، تو اگر میں کہوں کہ چاول دیگ میں پکائے گئے ہیں تو وہ بڑے پن کو ظاہر کر دے گا۔ تو یہ جو جناب یہاں پر جو ایگزامپل دی گئی ہیں یہ چھوٹے پن کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اچھا جی جناب، چلیں جی ویٹ کرتے ہیں
جسٹ تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا، بچے کہہ رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی، میں ذرا دوبارہ سے اس کو چیک. بات ہو رہی تھی اس میں تصغیر کی اور مصغر، ٹھیک ہے، دونوں کے نام ایک ہیں اور کسی بھی چیز کے چھوٹے پن کو ظاہر کرنا. تو دیگ سے دیگچی، باغ سے باغیچہ، پیالے سے پیالی اور غلیچہ سے چھوٹا کلیم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور غلیچے کو چھوٹا حصہ جو ٹکڑا ہوتا ہے. اور بچے سے بچونگڑا اور ڈھول سے ڈھولک، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا. پھر ہے جی مردوا، کہتے ہیں غیر آدمی کو، کوئی مطلب چھوٹا آدمی ہے اور غیر آدمی ہے جو آپ کے خاندان کا بھی نہیں ہے، آپ اس لفظ کو یہ استعمال کیا جاتا ہے. اگلا لفظ ہے جی پگڑی، پگڑ سے، ٹھیک ہے، پاگ سے پگڑی. مکھڑا چہرے کو کہتے ہیں. اوکے. اوکے اوکے اوکے. عامر بھائی یہ ڈیوائس چل رہی ہے؟ کولر کے پاس جگہ ہے، وہاں پہ رکھ دیں. ہاں جی جناب، اس کو آپ نے کوشش کریں کہ خوش خط لکھ لیں اور ایگزامپلس کو بھی جو ہے وہ نوٹ کیجیے گا. ٹھیک ہے جویریہ، ہوم ورک میں نے آپ کو بتا دیا. جی اگلا لفظ ہے اس میں مکبر، اور وہ اس میں نکرہ جو کسی چیز کا بڑا پن ظاہر کرے، جیسے یعنی کہ یہ اس کا اپوزٹ ہے، الٹ ہے. یہاں پہ کیا ہوگا؟ بڑے پن کو ظاہر کرے گا. جیسے شہنشاہ، شاہتوت، شہتیر، شارب. شہتیر ہوتا ہے بیٹا جی لکڑی کا بڑا سا حصہ، درخت کا کٹا ہوا، اور وہ عام طور پر گاؤں میں چھت اسی سے ڈالتے ہیں، بڑے بڑے سے لکڑی. شارگ، ایک ہوتی ہے نا رگ ہوتی ہے، عام وینز ہیں آپ کے اندر، ایک شاہ رگ ہوتی ہے بڑی جو مین رگ ہے. شاہ سوار، شاہ زور، شاہ پر، بڑے پر والا. اگر، گٹھر، بات کا بتنگڑ، ٹھیک ہے. اور چھتر، چھت سے چھوٹی سی چھتری جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو کسی پہنچا والے کے پاس یا جو ہے وہ ریڑھی کے اوپر لگا ہوتا ہے، چھتر. شاہکار، ٹھیک ہو گیا جناب. تو یہ ہم نے 4 قسمیں اس کی پڑھ لیں، اور آگے ہے جناب 5ویں قسم، اور اس سے آگے اس کی بھی 2 قسمیں جو کہ آپ کو یاد رکھنی ہے. وہ اس میں نکرہ جو کسی جگہ یا وقت کو ظاہر کرے جناب. تو یہ 2 چیزیں ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہیں، اور آگے بڑی ہی آسان ہے. یہ دیکھیں، جگہ یا وقت کو ظاہر کرے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں، جو جگہ کے لیے وہ اس میں ظرف مکان ہے، اور جو کسی وقت کا تعین کرتے ہیں وہ اس میں ظرف زمان ہے. اوکے. تو پہلا لفظ ہے ظرف مکان. اس میں ظرف کی 2 قسمیں ہیں. اس کی اگزامپل خیر میں نے آپ کو بتا دیں جناب یہاں سے. یہ ساری کی ساری اس کی اگزامپل ہے، کیونکہ بچہ یہاں سے جو ہے وہ یہ ساری ٹھیک ہو گیا. تو بچہ جو ہے وہ غلطی نہ کر دے کہ صرف اس میں ظرف ہی ہوتا ہے، نہیں، اس کی 2 اقسام اور بھی ہوتی ہیں. اس میں ظرف مکان، وہ اس میں نکرہ جو کسی جگہ کا ظاہر کرتا ہے، مثلا جناب مسجد، مدرسہ، گھر یا اسٹیشن، سبزی منڈی، ٹھیک ہے، یہ اکٹھا ہی لفظ آئے گا، سبزی منڈی. نمک دان، عام طور پر بچہ سمجھتا ہے یہ کیا ہے سر نمک دان. تو پرانے وقتوں میں جناب نمک کے پورے پورے ڈھیلے ہوتے تھے، اور وہ لا کر گھروں میں پیسے جاتے تھے اور ایک جگہ پہ رکھا جاتا تھا. تو اس کو نمک دان جو ہے وہ کہتے تھے. اور شفا خانہ جگہ کا نام ہے، یعنی کہ ڈسپینسری کو کہتے ہیں، ہاسپٹلس کو کہتے ہیں. عیدگاہ، کتاب خانہ، تار گھر اور ڈاک خانہ، ٹھیک ہے، جہاں پر جو ہے یہ ساری چیزیں ملتی ہیں.
تو جناب آگے بڑھتے ہیں، یہ میں کلیئر کر رہا ہوں۔ آخری جو حصہ ہے وہ اس میں ظرف کی جو ہے وہ اقسام ہے، اور اس میں سے اب ہم اس میں ظرف زمان جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ اس میں نکرہ جو کسی وقت کا تعین کو ظاہر کرتا ہے، جیسے صبح، شام، دوپہر، رات، دن، سال، مہینے، ہفتہ، منٹ، سیکنڈ، آج، کل، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت آسان سا تھا آخری دونوں حصے، اور اس کو جو ہے وہ لازمی آپ نے یاد بھی رکھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ یہیں پہ یاد بھی ہو گئے ہوں گے، اور آپ کو جو ہے اس میں علم کی اقسام بھی یاد ہوگی۔ تو کیوں نہ چھوٹا سا جو ہے وہ ٹیسٹ لے لیا جائے، ساتھ ہی فیڈ بیک ابھی ہیں۔ نہیں جناب، پہلا سوال آیا مرزا محمد ریحان کی طرف سے کہ سر اس کی تعریف پیپر میں آ سکتی ہے۔ نہیں جناب، نہیں آتی، صرف ایم سی کیوز آتے ہیں، لیکن یاد میں پہلے دفعہ جب کرواتا ہوں تو پھر یوں ہی کرواتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سر آپ اس کی پک سینڈ کر دیجئے گا بیٹا۔ جویریہ، جب ہم آپ کو جو ہے لیکچر دے رہے ہوتے ہیں تو سکرین شو کر رہا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے موبائل سے جو ہے وہ اس کا سکرین شوٹ لے لیا کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ بھی مسئلہ حل ہوا، اور پھر بھی میں کوشش کرتا ہوتا ہوں کہ آپ کو اس کی جو ہے سکرین شاٹ بھیج دوں۔ اور